امتوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اطاعت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر خدمت و غلامی، اور اعمال صالحہ میں نرالی شان رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل اول خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ قرب الہی آپ کو حاصل ہے، اور آپ ہی انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل ہیں۔ اکرم البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خشیت الہی اور احساس جواب دہی کی کیفیت بے مثال تھی۔ اللہ کا خوف، اور یہ کہ مجھے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اس کا خوف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس قدر تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ 13ویں ہجری میں جمادی الاخری کی 22ویں شب کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا۔ تو اسی کی مناسبت سے چونکہ آج 22 جمادی الاخری ہے، تو آج بھی ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے وہ گزشتہ 3 بیانوں میں ہم عرض کر چکے ہیں، مزید تاکہ اور پختگی ہو جائے پھر سماعت کر لیں۔ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ اس بات کا اتفاق و اجماع ہے کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ قرب و فضیلت اور عزت و وجاہت ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی ہے۔ ہمارے آقا کل کائنات سے افضل ہیں، ان میں سب شامل ہیں، انبیاء بھی، صدیقین بھی، ملائکہ بھی۔ ان سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آپ کے فضائل کو شمار کرنا، آپ کی تعریف و توصیف کا ادا کرنا مخلوق کی بس میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صحبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سفر اس پہ کر دیا، اور خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ کی شان بہت آتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں کیا فضا، تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو میرے آقا کی تو یہ شان ہے۔ کبھی کہتے ہیں لم یاتی نظیر کفی نظرین مثلے تو شد پیدا جانا، جگراج تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شوے دو سرا جانا۔ تو میرے آقا کی شان بہت نرالی ہے۔ اللہ کریم علیہ السلام نے اپنے محبوب کو بڑا مرتبہ عطا کیا کہ ان کی تعریف، ان کی مدح کما حبہ کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ ارے بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بعد افضل ذات جو ہے وہ میرے آقا مولا محمد رسول اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ کسی بھی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل سمجھنے والا بدنصیب کافر ہے، حتیٰ کہ ان میں اہل بیت شامل ہو یا صحابہ شامل ہو۔ اگر انبیاء سے کوئی صحابہ یا اہل بیت کو یا کسی عام مسلمان کو افضل جانے وہ کافر و زندیق ہے۔ یہ انبیاء کے مقام کو کوئی غیر نبی نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء کرام کے بعد مقرب فرشتے سب سے زیادہ معزز ہیں، مثلا سیدنا جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، اور سعادتنا حاملان عرش یعنی عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے علیہم السلام۔ کوئی بھی غیر نبی ان کی بلند شان تک نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، انبیاء کے بعد مخلوق کے اندر جو مقام مرتبہ ہے ان چاروں فرشتوں کا، اور جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے ان کا مرتبہ آتا ہے۔ ان کے بعد بارگاہ الہی میں انسانوں میں انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں تو خلفائے راشدین ہیں، اور ترتیب خلافت کے مطابق ان کے مرتبے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفہ رسول اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، پھر خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق کا ہے، پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان کا ہے، پھر خلیفہ رابع یعنی چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا ہے۔ ان کے بعد عشر مبشرہ بقیہ صحابہ کرام حضرات حسن کریمین، اہل بدر، اہل احد، اور اہل بیت رضوان اور اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہم کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔
ان سب سے جنت کا وعدہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ تو ان کے بعد دیگر صالحین متقین افضل ہیں، پھر عام فریقیں عام مسلمانوں سے زیادہ عزت و فضیلت رکھتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے افضلیت کی جسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کا افضل البشر بعد الانبیاء ہونا قرآن و سنت کی متعدد صریح نصوص سے ثابت ہے۔ صریح نصوص سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی قطعی دلیلوں سے ثابت ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جو ابو بکر کو انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے زیادہ افضل بتاتی ہیں۔ جی ہاں، خلیفہ اول کی افضلیت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ارشاد ربانی ہے، اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب سب سے بڑا پرہیزگار تو اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کو پاکیزگی ملے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، اللہ فرماتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ ان آیت کریمہ سے واضح طور پر شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کئی پہلو معلوم ہوتے ہیں۔ یاد رہے مذکورہ آیات پر علماء مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سورۃ اللیل کی آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل کی گئی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، اور آپ کو بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ قرب، عزت و وجاہت حاصل ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے آپ کو اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار فرمایا، اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس پر بھی علماء مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے زیادہ عزت والا فرمایا۔ تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد انسانوں میں اللہ کا سب سے زیادہ قرب پانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں اپنا مال بے حساب خرچ کرتے تھے، جس کی رفتار اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی۔ اور مال خرچ کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ابو بکر بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اون کا موٹا لباس ایسا پہن رکھا تھا جس کے بٹن بھی نہیں تھے، تو آپ نے بٹن کے طور پر ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ تو جبرائیل نے آ کر سرکار کو سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے ابو بکر نے اپنا سارا مال غزوہ تبوک میں سارا مال جو ہے مجھ پر فدا کر دیا تھا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، تو اس لیے اس کے پاس کچھ بچا نہیں، تو اس لیے یہ ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے کہ بٹن کے طور پر اس نے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر پر سلام بھیجتا ہے، بولو سبحان اللہ، وہ سلام ابو بکر پر سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض؟ یہ مقام، یہ مرتبہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور ابو بکر اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو کے ناراض، تو ابو بکر رو دیے اور 3 بار کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔
تو یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل تھا کہ اپنے رب کی راہ میں مال خرچ کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے. بات تو یہ ہے نا جس کی رضا میں مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ تعریف کر دے. تو یہ ہستی کائنات کے اندر وہ شخصیت ہے تو یہ ابو بکر کی ذات ہے. لیکن اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. اور رسول اللہ خود ارشاد فرمایا کہ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابو بکر. حضور نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا. ابو بکر اس مجلس میں موجود تھے جب سرکار ارشاد فرما رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ انا و مالی، میں اور میرا مال الا لک یا رسول اللہ، کہ میں اور میرا مال ہے ہی آپ کے لیے ہے، یہ سب کچھ آپ ہی کے تو لیے ہیں میرے آقا. تو یہ محبت کا انداز تھا ابو بکر کا اپنے آقا و مولا کے ساتھ، اور یہ کرم نوازیاں تھی رسول اللہ کی ابو بکر پر. اللہ اکبر. تو اتنی خالص نیت سے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا ڈنکا بجا رہا ہے. اور آخرت میں ابو بکر صدیق کو ایسی اعلیٰ شان عطا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور انہیں اتنا انعام عطا فرمائے گا کہ وہ بھی اپنے مالک کے انعام پر خوش ہو جائیں گے. تو ایسا مقام ابو بکر کو ملنا ہے. جب ہجرت کی رات آقا کریم علیہ السلام کے لیے اونٹنی لے کر آئے نا ابو بکر، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اونٹنی پہ سوار ہو جائیے. حضور اونٹنی پہ سوار ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رضوان اکبر سے مراد یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر تجلی فرمائے گا، اپنا دیدار ضرور کرائے گا، لیکن رضوان اکبر یہ ہے کہ اللہ ابو بکر کو اپنا خاص دیدار کرائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدقہ نصیب کرو دے. تو یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں فضیلت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے انبیاء کی بات اور کسی کو یہ حاصل نہیں. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ جب بندے کو مرتبہ عطا فرماتا ہے، مرتبے سے مراد یہی ہے کہ اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے. تو جس کو اپنا قرب نوازتا ہے تو اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اس پر لطف و کرم کرتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور معرفت الہی کے نتیجے میں قرب پانے والے کا دل خشیت الہی سے معمور ہونے لگتا ہے. یعنی جس کو جتنا اپنے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے نا وہ اتنا اپنے رب کے عزت و جلال کی وجہ سے خوف زدہ ہوتا ہے. یہاں خوف سے مراد یہ نہیں ہے یا خشیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب جہنم سے ڈرتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہے. جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی سب سے زیادہ معرفت جو ہے رسول اللہ کو ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ انی لأعلمهم باللہ واشدهم له خشیہ. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں. کیا پتہ چلا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہی سب سے زیادہ خوف رکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قرب کی ان منزلوں پر تھے کہ عقل وہاں تک کا سوچ بھی نہیں سکتی. تو یاد رہے اللہ تعالیٰ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ گناہوں کی سزا کی وجہ سے خوف ہوتا ہے، اور ایک خوف ہوتا ہے اللہ کے جلال اس کی عظمت اس کی شان بے نیازی سے ڈرنا. تو پہلی قسم کا خوف بھی اچھا ہے کہ یہ عام مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے. جو اولیاء اللہ کو جو خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کا سارا خوف ان کے دل سے نکل جاتا ہے وہ ہے اللہ کی عزت شان جلالت کا خوف، اللہ کی شان بے نیازی کا خوف. کہ کتنے ہی ایسے تھے جن کو اللہ نے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دی لیکن وہ دھتکارے گئے، اور کتنے ہی ایسے کہ سو لوگوں کے قاتل جب اللہ کی شان بے نیازی ان پر غالب آئی تو اللہ نے صرف ان کی ایک نادامت بھری توبہ کی صدقے سے ان کو بخش دیا. تو یہ اللہ کی مشیت پر ہے اور جس کے ساتھ چاہے ایسا برتاؤ فرماتا ہے. تو انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ قرب و معرفت فضل و کمال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. آپ کی خشیت الہی بھی بے مثال ہے،
حیات سعید صدیقی میں خشیت الہی کی ایسی شاندار مثالیں ملتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ پر یہ آیت و بارگاہ نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، فرمایا کہ جو برائی کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پائے گا اور نہ ہی مددگار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر الا اقرئک آیۃ انزلت علی، یعنی اے ابو بکر کیا میں تمہیں وہ آیت نہ پڑھاؤں جو ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے عرض کی جی ضرور یا رسول اللہ آپ ضرور پڑھائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت کی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جیسے ہی میں نے آیت مبارکہ سنی تو خوف الہی اور احساس جواب دہی کے سبب مجھے ایسے لگا کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے درد کی وجہ سے انگڑائی لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کی وجہ دریا فرمائی تو میں نے عرض کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انت یا ابو بکر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب واما الاخرون فيجمعوا ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامه۔ فرمایا اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، مسلمانوں کے گناہوں کی معافی دنیاوی آزمائشوں کے ذریعے ہو جائے گی۔ جو پریشانیاں جو مصیبتیں مسلمان جھیلتے ہیں اور ان پر صبر کرتے ہیں، تو آج میں فلسطین کے مسلمانوں کی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ جناب کسی کو ہمارا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے عرب حکمران جو کہ اسرائیل کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور جتنے بھی اسلامی ممالک اسرائیل کے ڈر کی وجہ سے ہماری مدد نہیں کر رہے، تو ہمیں نہیں ہے تمہاری ضرورت۔ اور تو پھر آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو اس نے کہا کہ ہم تو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کا فرمان ہے اور تم ضرور آزمائے جاؤ گے، بھوک کی وجہ سے، مالوں کی کمی کی وجہ سے اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے اور جانوں کی کمی کی وجہ سے۔ تو آج جو ہماری جانیں جا رہی ہیں، آج جو ہم پہ پانی بند کیا جا رہا ہے، آج جو ہم پہ کھانا بند کیا جا رہا ہے، ہم اسے اپنے رب کی طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ ہمیں تمہاری کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے جو یورپ کے غلام بنے ہوئے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فیصلہ فرمائے گا۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے جذبہ استقامت اور صبر کا مقام اس بلندی پر پہنچا ہے کہ آج کے جگہ جگہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں نا، شیوخ بیٹھے ہیں جن کو اس بات سے کوئی اثر نہیں پڑتا، جو اپنے گرد مجمع لگا کر بیٹھے ہیں، اور فلسطینیوں کا کسی جس کو درد نہیں ہوتا، وہ کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا امام ہو، کتنا ہی بڑا لیڈر ہو، کتنا بڑا قائد ہو، ان کے قدموں کے دھول کی برابر بھی نہیں ہے۔ جو فلسطین کے اندر مصیبتیں جھیل رہے ہیں مسلمان، جو استقامت کے ساتھ ان مصیبتوں پر بھی صبر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہاں جی ذرہ برابر بھی ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے قائد، بڑے بڑے لیڈر ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، جو فلسطین میں اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی معافی ہو جائے گی دنیاوی آزمائشوں کے ذریعے، حتی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو کر پیش ہوں گے، لیکن دیگر لوگوں کے گناہ جمع ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کو قیامت کے دن ان کی سزا دی جائے گی۔ تو ابو بکر کو کتنا مطلب جو ہے خوف تھا۔ جزا اور سزا کی قرآن آیتیں ہم بھی سن رہے ہیں، ہمیں بھی بتایا جاتا ہے سمجھ کر یہ گناہ ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ کتنی آیات سنتے ہیں، کتنی احادیث سنتے ہیں، وہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود ابو بکر صدیق یہ سمجھ اتنے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور یہاں جن کو ساری سہولتیں میسر ہیں، اللہ کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمتیں، ہاتھ پاؤں کان ناک ہر ایک چیز کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹتے۔ گھروں کو قبرستان بنایا ہوا ہے، وہ اس طریقے سے وہاں دنیا کے گناہ تو ہوتے ہیں دنیا بھر کے، لیکن جناب نہیں ہوتا تو اللہ کا ذکر ہے۔ گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھتے، گھروں کے اندر تلاوت نہیں کرتے، گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اللہ کا ذکر نہیں سناتے۔
اپنے گھروں کو قبرستان کی مثل بنایا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ تھے ہمارے جو ہے نا اسلاف کہ جو اتنا خوف خدا رکھتے تھے. اور خوف خدا کی کیا کیفیت ہوتی تھی مزید سنیں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام نے آپ کو کھانے کی کوئی چیز پیش کی تو اس کی کمائی حلال ہوتی تھی. چنانچہ آپ نے اسے حلال سمجھتے ہوئے قبول کر کے تناول فرما لیا. بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی. کہانت سے مراد یہ ہے کہ جادو. اور جادو بھی اس نے ایسا کیا تھا اس کو آتا نہیں تھا. بس جیسے لوگ بے وقوف ہیں نا جگہ جگہ جو آسان علوم ان کے پاس چلے آتے ہیں عملیات کے کام کروانے کے لیے. ان کو عملیات آتے نہیں ہیں. ان کو تو اپنی نماز ہی پوری نہیں آتی, وہ کیا عملیات کریں گے. تو اسی طریقے سے اس نے بھی دور جاہلیت کے اندر کہانت کی تھی اور اس نے کہا کہ میں نے کہانت کی ضرورت تھی لیکن مجھے آتی نہیں ہے کہانت, یعنی جادو مجھے آتا نہیں ہے. دب کو کر دیا تھا بس ایسے ہی کسی کے اوپر. تو آج ایک شخص مجھے ملا تو اس نے اس وقت کی اجرت مجھے دے دی. تو اس سے میں نے یہ کچھ کھانا خریدا تھا لک روٹی جو آپ نے لقمہ کھا لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں لگے تم نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں. اور پھر آپ نا الٹی کرنے لگے, کیا کرنے لگے. تو جب وہ لقمہ نہیں نکلا نا آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر اس کو نکالا حتیٰ کہ وہ لقمہ آپ کے پیٹ سے نکل گیا. تو لوگوں نے کہا کہ جناب اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی, اتنی مشقت کیوں اٹھائی آپ نے. تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا جسم حرام مال سے پرورش پائے گا تو وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا, جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی مشقت اٹھائی اور جب انہوں نے کہا ایک ہی تو لقمہ تھا تو اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لو لم تخرج الا مع نفسی لا اخرجتها. میں اگر یہ حرام لقمہ نکالنے کے لیے جان بھی جاتی تو مجھے نکالنا ہی تھا, بڑے میری جان چلی جاتی. پھر اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لقمہ حرام سے جسموں کو پرورش دیا جائے. تو آپ ذرا غور کریں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کتنے خائف تھے, اللہ کا کتنا ڈر تھا کہ ایک لقمہ حرام وہ بھی بے خبری کے اندر پیٹ میں چلا گیا تو آپ نے اس کو زبردستی نکال کر ہی دم لیا. تو بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی فاطمہ کا حق نہیں دیا. اور ظالموں ذرا بتاؤ تو صحیح, جو ایک لقمے کے لیے اتنی شدت سے پریشان ہو جاتا ہے بلا کے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ سے نکال دیتا ہے تو وہ سید کائنات کا حق سلب کرے گا. تو تمہاری بربادی ہے کہ تمہیں یہ مطلب جو سیکھنے کو ملا اور تم اس پر قائم ہو. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی سیدہ کا حق سلب نہیں کیا بلکہ سیدہ کی رہنمائی فرمائی. اور حتیٰ کہ سیدہ کا جب وصال ہوا نا سیدہ خاتون جنت کا جنازہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. بات کرتے ہو تم. تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ اعلیٰ اور افضل ذات ہے جس کی مثل کائنات میں انبیاء کے بعد کوئی نہیں آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جو وصال ہے, جو وصال کے وقت آپ کی شان ظاہر رہی, شان تب پڑتی ہے جب بندہ اپنے آقاؤں سے وفادار لیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال کے وقت خلیفہ مقرر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ عمر کو خلیفہ بنا رہے ہیں, یہ تو بڑے سخت ہیں, تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آپ اس وقت لیٹے ہوئے تھے, آپ نے کہا مجھے بٹھاؤ. جب سارے کے ساتھ آپ کو بٹھایا گیا تو آپ نے کہا هل تفرقني الا بالله وفي روايه لانا اعلم بالله وبعمر منكما فاني اقول اذا لقيته استخلفت عليهم خير اهلك. ابو بکر نے کہا تم مجھے بارگاہ الہی میں جواب دینے سے متعلق ڈرا رہے ہو, قسم بخدا میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت بھی تم سے زیادہ رکھتا ہوں اور عمر کو بھی تمہاری بنسبت زیادہ جانتا ہوں. اور یقیناً جب میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں
پیش ہوں گا تو عرض کروں گا خدایا میں نے تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر اور افضل کو مسلمانوں پر اپنا جانشین بنایا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بصیرت دیکھیں کہ آپ نے جس ہستی کو خلیفہ بنایا اس نے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا حق ادا کیا, اور ایک حق ادا کیا جن فتوحات کا باب ابو بکر نے کھولا تھا ان فتوحات کو 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا, آدھی سے زیادہ زمین کو مسلمانوں کا وطن بنا دیا. یہ حضرت ابو بکر کی بصیرت تھی کہ آپ نے لوگوں کی مخالفت کے باوجود عمر کو خلیفہ بنایا. یہ عمر کے دیکھ رہے تھے نا کہ آپ کو پتا تھا کہ کتنی فتوحات اس کی تدبیروں سے ہونے والی ہیں. اس عاشق با کمال کا وصال ہونے لگا تو حضرت بی بی عائشہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو انہوں نے کہا 63. تو ابو بکر کی بھی تھی 63. ابو بکر کی عمر کتنی تھی مثال کے وقت؟ 63. اور پھر حضور جان عالم سے متعلق مال کا جو حضور نے کچھ چھوڑا تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے درہم دینار کچھ نہیں چھوڑا تھا. ابو بکر نے بھی اپنا سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا, خود بھی کچھ نہ چھوڑ کے جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کفن کے بارے میں پوچھا, یعنی یہ باکمال عاشق یہ چاہتے ہیں ساری زندگی تو محبوب کے رنگ میں رگے ہوئے ہیں, جب دنیا سے جا رہے ہیں تو رو رنگ میرے محبوب کا ہی ہونا چاہیے, ہر انداز میٹھے مصطفیٰ کا اپنانا چاہتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ سے ابو بکر کو حاصل ہوا, اور پھر سرکار نے بھی نوازا نا. دیکھیے یہ عاشق صادق کا جب وصال ہوا نا تو ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ میرا مدفن جو ہے نا کوشش کرنا کہ مجھے میرے جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے پاس رکھ دینا, اور التجا کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے, اور اگر روضہ مبارکہ سے پردے ہٹ جائیں اجازت مل جائے تو حضور کے قدموں میں مجھے دفنا دینا, ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا نا اللہ اکبر کبیرہ, تو ابو بکر کے جنازے کو روضہ رسول کے پاس لے گئے اور صحابہ کرام سارے کھڑے ہو کر گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے. تو کئی صحابہ کرام سے روایت ثابت ہے کہ اس وقت روضہ انور سے آواز آتی ہے کہ میرے حبیب کو حبیب سے ملا دو, اور یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن رسول اللہ کے پہلو میں ہوا. آج بھی دنیا میں تو رہے ساتھ ہیں جی, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معیت نصیب ہوئی کہ جناب وصال ظاہری کے بعد بھی ابو بکر آج بھی حضور کے سینے مبارکہ سے لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ شاندار ابو بکر صدیق ہیں, خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل. یہ اپنے بچوں میں منتقل کرو یہ بات تاکہ کوئی رافضی کوئی شیطان آپ کے بچوں کا عقیدہ خراب نہ کر سکے. حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, اور جناب مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں. ان کے بعد عمر, ان کے بعد عثمان, ان کے بعد علی اور دیگر صحابہ کرام. ٹھیک ہے, تو یہ عقیدہ یہ باتیں ذہن نشین کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری میں ایک اور بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی حیات تھے, یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ سے خلیفہ کے انتخاب کے لیے کہا گیا, مسلمانوں کے اوپر جو خلیفہ بنانا ہے اس کے حوالے سے کہا گیا, تو آپ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا, اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ مجھے جواب دینا ہے, تو آپ نے عمر کا انتخاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بصیرت کی برکت سے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتوحات نصیب کی. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہم کس کا انتخاب کر رہے ہیں, کہ جس کا ہم انتخاب کر رہے ہیں کل اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے. آپ جس کو اب الیکشن آ رہے ہیں تو جس کو بھی ووٹ دینا تو یہ ضرور سوچئے گا کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں نا تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال ضرور کیا جائے گا کہ یہ اس ووٹ کا اہل تھا کہ نہیں, یہ ایماندار تھا کہ نہیں, یہ دیندار تھا کہ نہیں, یہ رسول اللہ کا وفادار تھا کہ نہیں, یہ پاکستان کا وفادار تھا کہ نہیں, یا صرف آپ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے. تو یہ ضرور غور کر لیجیے گا جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں کل بروز قیامت اس کے بارے میں آپ کو جواب بھی دینا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار خلافت, تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ